السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. عزیزان گرامی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم دیکھو اس آدمی کی طرف جو دنیاوی اعتبار سے درجے میں تم سے ہلکا ہے، اور نہ تم دیکھو اس آدمی کی طرف جو دنیاوی اعتبار سے درجات میں تم سے اوپر ہے. اور یہ بات زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہ کرو جو اس نے تم پر کی ہیں. آج کل ہمارے معاشرے میں ناشکری کرنے کا معیار دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. ہر انسان کے ذہن میں مایوسی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. جب بھی وہ کسی کام کو کرنے کے لیے نکلتا ہے، ہر دم، ہر لمحہ، ہر وقت ذہن میں یہ بات رچ بس چکی ہے کہ فلاں دوست، فلاں محلے دار، فلاں رشتہ دار دنیاوی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، ڈگری کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے الغرض اپنے آپ کو کسی کھاتے میں رکھتا ہی نہیں. ہر دم سوچتا ہی رہتا ہے کہ فلاں نکل گیا، فلاں نے ترقی کر دی، فلاں کے پاس یہ نعمت ہے، میرے پاس نہیں. اس طرح کی باتیں ہم میں سے اکثر لوگوں کے ہاں کثرت کے ساتھ پائی جا رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس نقطے کو اپنے ذہنوں سے ختم کرنے کے لیے بڑی ہی معقول سی بات بتلا دی. آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے امت، جب بھی اس طرح کی سوچ تمہارے ذہنوں میں آئے تو تم نے ہمیشہ اس دورانیے کے اندر اس آدمی کی طرف دیکھنا ہے جو دنیاوی اعتبار سے درجے میں تم سے نیچے ہے. مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو ذاتی گھر سے نوازا ہے. جب یہ سوچ آئے تو آپ نے اس کی طرف دیکھنا ہے کہ جس کے پاس ذاتی چھت نہیں، آپ کے پاس صحت ہے. اس سوچ کے دوران کی طرف نظر دوڑائیں جس کے پاس صحت جیسی عظیم نعمت نہیں. اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے ایمان کی حالت میں، لیکن جب یہ سوچ آئے اس آدمی کی طرف دیکھیں کہ جسے ایمان جیسی عظیم نعمت میسر ہی نہیں. جب یہ سوچ آئے اس آدمی کی طرف دیکھیں کہ فلاں کے پاس گاڑی ہے، فلاں کے پاس بنگلہ ہے، فلاں کے پاس اتنے مال و دولت ہے. اس کے برعکس کچھ نہ کچھ نعمتیں ایسی بھی ہوں گی جو اللہ نے آپ کو دی ہے اور اس کے پاس موجود نہیں. اور یہ نقطہ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں: نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. اے انسان، اس میں تو لڑنے والی، جھگڑنے والی تو بات ہی نہیں ہے. یہ تو ہم ہیں جو لوگوں کی معیشت کو طے کرتے ہیں کہ کس کو زیادہ دینا ہے، کس کو کم دینا ہے، کس کو معتدل رکھنا ہے، متوسط درجے میں رکھنا ہے. اگر سب کو یہ ایک معیار پر لا کر کھڑا کر دیا جائے تو وہ کام جو عام لوگوں کے ذمن میں آتے ہیں
ان کاموں کو کون ہاتھ لگائے گا، کون ان کو کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بڑی ہی معقول اور مناسب بات بتلا دی کہ جب بھی ایسی سوچ ذہن میں آئے، صحت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، ڈگری کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، یقیناً اس دورانیے میں آپ نے ان لوگوں کی طرف ایک لمحہ بھر کے لیے نظر دوڑانی ہے جو درجات کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، نوکری کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے آپ سے ہلکے ہیں۔ اللہ نے گھر دیا ہے، کئی ایسے بھی ہوں گے جنہیں گھر نہیں جھونپڑی میسر ہے، آپ کو 3 وقت کا کھانا میسر ہے، کئی ایسے بھی ہیں جنہیں ایک وقت کا صحت کی حالت میں اور خوشحالی کی حالت میں میسر نہیں۔ آپ کو اللہ نے لیول پر یا بی اے لیول پر پہنچا دیا ہے۔ آپ کے محلے داروں میں ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس پرائمری تک تعلیم نہیں، آپ کو اللہ نے اس حال میں رکھا ہے کہ آپ کے پاس اولاد جیسی عظیم نعمت ہے۔ کئی ایسے ہیں شادیوں کے سال گزرتے جا رہے ہیں، اولاد جیسی عظیم نعمت موجود نہیں۔ یہ ساری نعمتیں ہیں، لیکن میرا اور آپ کا تھوڑا امتیاز یہ بن چکا ہے کہ ہم نعمت سمجھتے ہی اس چیز کو ہے جو ہمارے پاس موجود نہ ہو، غیر کے پاس موجود ہو۔ حالانکہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، ہم ساری استعمال کرتے جا رہے ہیں، لیکن ان الانسان لظلوم کفار، اللہ رب العزت نے فیصلہ ہی کر دیا کہ انسان کو جتنی بھی نعمتیں دے دیں، ہر دم ہر حال میں ناشکرہ سے پایا گیا۔ لیکن اگر انسان یہ نعمت الہی کو شکرانے کے طور پر لے آئے تو اللہ کا وعدہ ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اہل ایمان میں نے تمہارے حق میں اعلان کر دیا ہے، جب بھی تم میری نعمتوں کو استعمال کرتے ہو شکر ادا کرتے رہو گے، میں بڑھاتا رہوں گا، برکتوں کا نزول کرتا رہوں گا۔ لیکن اگر تم میری نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود نہ شکری نہ قدری، ہر وقت زبان پر شکوے شکایات جاری رہے، یاد رکھنا نعمتیں چھین بھی لوں گا، برکت کے آثار ختم کر دوں گا۔ ان عذابی لشدید، میرا عذاب دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے بڑا سخت ہوتا ہے۔ آج ہم اپنا محاسبہ کریں، اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ اپنے وجود سے انسان شروع ہو جائے اور آس پاس کی چیزوں کو دیکھنا شروع، محسوس کرنا شروع کر دیں کہ کون کون سی نعمت ہے جو ہم اللہ کی استعمال کر رہے ہیں اور اس کے عوض اللہ کو کچھ بھی نہیں دے رہے، فری ہر چیز ہمیں میسر آ رہی ہے۔ اس کے باوجود ذرا سی بھی بڑی نعمت کسی کے پاس دیکھ لیں، ہماری زبان پر شکوے شکایات، ساری چیزیں عیاں ہو جاتی ہیں، اللہ کا حق بھول جاتے ہیں۔ یہی تو بات تھی کہ اللہ نے اہل ایمان سے شکوہ بھی کیا، وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اہل ایمان دنیاوی اعتبار سے تمہیں اپنی بڑی فکر ہے، مال مل جائے، دولت مل جائے، بینک بیلنس مل جائے اور اولاد مل جائے، ساری نعمتیں تم چاہتے ہو، لیکن میرا ایک سوال ہے، کیا اللہ ہے تمہارا؟ کیا میرا وہ حق، میری وہ قدر جو تم پر واجب کی گئی تھی، فرض کی گئی تھی، کیا تم نے میرا وہ حق ادا کیا ہے؟ یہ حق ادا کیا کہ 9 ماہ تک بچے کی پیدائش، بچے کی پرورش ماں کے پیٹ میں کرنے والا اللہ ہے۔ جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوتی ہے، دنیاوی آثار نمایاں ہوتے ہیں، اس اللہ کو بھول جاتا ہے اور ان لوگوں کی طرف نسبت کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ فلاں کی وجہ سے، فلاں کی کرنی، فلاں کی کرنی، فلاں کی دولت سے یہ نعمت مجھے میسر آئی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے انسان، اگر یہ باتیں تم کر کے اس بات کی طرف تم آ جاؤ اور ذہن میں یہ امید لگائے رکھو کہ اس کے باوجود تمہیں اچھے سے اچھا ملتا رہے، اچھی سے اچھی نعمت تمہیں میسر آتی رہے، تو کیسے آ سکتی ہے؟ نعمت اس وقت آتی ہے جب اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کا شکر ادا سابقہ نعمتوں کو لے کر کیا جائے تو اللہ رب العزت نعمتوں کی بہاریں لگا دیتے ہیں۔ اور یہی نقطہ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ
اسفل منکم من هو فوقکم، کبھی نہیں اس آدمی کی طرف نظر دوڑانی جو آپ سے بڑا ہے، مال کے اعتبار سے، دنیاوی عہدے کے اعتبار سے، بلکہ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ کی نعمتیں جتنی بھی ہیں شکر کے قابل ہیں، شکر ادا کرتا رہے گا، اللہ نعمتوں کے ساتھ اور زیادہ مالا مال کرتا رہے گا، برکت نصیب فرماتا رہے گا۔ لیکن اس کے لیے بھی ایک قاعدہ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا کہ انسان اللہ کا شکر گزار اس وقت تک بندہ بن ہی نہیں سکتا۔ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جب تک وہ آپس میں بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، آپس میں کسی نے احسان کر دیا، نیکی کر دی، آپس میں جب ایک دوسرے کو محبت کے کلمات، شکریہ کے کلمات، کسی کی نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا، اس وقت تک اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا۔ مجھے اور آپ کو چاہیے، آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے، آپ اس میں ایک دوسرے کے شکر گزار بنے، اور یہی وہ طریقہ ہے جو آپ کو اللہ کی طرف لے کر جائے گا، اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اور سنایا مجھے اور آپ کو کما حق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔